حاتم شاہ عباس سے 5-6 کوس پر جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یا الہی، ایسا موتی کیسے ہاتھ لگے گا؟ تو ہی فضل کرے تو ایسا گوہر نایاب ملے۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ ایک جوڑا پرند ہفت رنگی ایک درخت پر آ بیٹھا۔ مادہ بولی کہ یہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے۔ نر نے کہا، اچھا صبح کو اپنے وطن چلیں گے۔ مادہ نے کہا، یہ کون شخص ہے جو اس جنگل میں سر جھکائے غمگین بیٹھا ہے؟ نر بولا، یہ یمن کا شہزادہ حاتم ہے۔ اس کو مرغابی کے انڈے برابر موتی کی تلاش ہے۔ بیچارہ اسی سوچ میں ہے، کہاں جاؤں؟ تو کہے تو میں اس کو راہ دکھلاؤں۔ مادہ بولی، اس سے بہتر کیا کہ حیوان انسان پر احسان کرے۔ چنانچہ نر کہنے لگا، ایسے موتی کی پیدائش اس طرح ہوئی تھی کہ اگلے زمانے میں کچھ پرندے 30 برس بعد دریائے کہرمان کے کنارے انڈے دیتے تھے۔ اب وہ جانور ختم ہو گئے اور ان کے انڈے بھی اس دریا میں ڈوب گئے، مگر 2 انڈے بادشاہ جمجان کہرمانی کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ انہی میں سے ایک انڈا بادشاہ شمس شاہ کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے بھی ایک شہر بسایا تھا، اب وہ ویران پڑا ہے۔ اس کا خزانہ حسن بانو کے ہاتھ آیا، وہ انڈا بھی اسی میں تھا۔ جب جمجانی کہرمانی مر گیا اور اس کا ملک کسی نے لے لیا تو اس کی بیوی موتی لے کر محل سے بھاگی اور دریائے کہرمان کے کنارے جا نکلی۔ اتفاقاً مسعود سوداگر بھی کشتی پر سوار وہاں آ نکلا۔ اس عورت نے غل مچایا کہ مجھ کو بھی اس ناؤ پر چڑھا لو۔ سوداگر نے رحم کھا کر اس کو ناؤ پر بٹھا لیا اور اس کا حال سن کر اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ چند روز کے بعد اس عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام برزخ تھا۔ مسعود سوداگر جب مر گیا تو سوداگری اسی لڑکے برزخ کو ملی۔ اس نے خوب ترقی کی اور بادشاہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے۔ انہوں نے کوہ کاف کے آس پاس کا تمام علاقہ دیووں اور پریوں کو دے دیا اور کہا کہ آدمیوں کے شہروں کی طرف مت جاؤ۔ چنانچہ وہ جزیرے اور شہر انہی قوموں سے آباد ہیں۔ آدمی کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں۔ فرض رفتہ رفتہ وہ موتی حشام پری سرخ کلا کے ہاتھ لگا تھا۔ اب ماہیار سلیمانی جو آدمی اور پری سے پیدا ہوا ہے، اس نے یہ موتی لے لیا ہے۔ اس کا قیام برزخ کے جزیرے میں ہے۔ اس کی ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ جو کوئی اس موتی کی پیدائش کا حال بیان کرے گا، اسی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوگی۔ اکثر پریزاد آئے مگر کوئی اس موتی کی کہانی سے واقف نہ تھا۔ ہر ایک مایوس واپس لوٹ گیا۔ ماہیار سلیمانی بڑا عالم فاضل ہے۔ اس نے پرانی کتابیں پڑھ کر اس موتی کی پیدائش کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ ان جانوروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے حکم نہیں جو کہیں انڈے دیں، اس لیے ایسے موتی کا پیدا ہونا بند ہے، بلکہ اس کا تذکرہ کرنا بھی منع ہے۔ میں نے اس جوان کو خدا ترس دیکھا، اس لیے یہ احوال ظاہر کیا۔ مادہ نے کہا، یہ غریب دریائے کہرمان تک کیسے پہنچے گا؟ نر بولا، ہمارے تھوڑے سے پر رکھ لے، کیونکہ جب یہ کوہ کاف کی حد میں پہنچے گا تو اسے ایک جنگل ایسا ملے گا جس کا اور کوئی نہیں۔ اس میں داخل ہوتے ہی وقت ہمارے لال پر جلا کر پانی میں گھولے اور اپنے بدن پر مل لے۔ اس کی بو سے تمام درندے بھاگ جائیں گے اور اس کی صورت بھی دیو کی سی ہو جائے گی۔ جب اس جنگل کو طے کر کے برزخ کے جزیرے میں پہنچے تو ہمارے سفید پر جلا کر
اس کی راہ پانی میں کھول کر بدن پر ملے، پھر نہا دھو کر صاف کر ڈالے، اسی وقت اپنی اصل صورت میں آ جائے گا۔ لیکن وہاں کے لوگ اس کو پکڑ کر ماہیار سلیمانی بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ اسے چاہیے کہ اپنا مطلب اس سے کہے۔ مہدے نے کہا، ہمارے پر کیوں کر پائے گا؟ یہ سن کر نر نے پر پھڑ پھڑائے، کئی گر گئے۔ حاتم نے سب پر چن لیے اور خوش ہوا۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور وہ جوڑا اڑ گیا۔ حاتم ایک سمت کو چل نکلا۔ 2-4 دن بعد ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا کہ اتنے میں بہت سے جانور فریاد کرنے لگے۔ حاتم اسی طرف کو دوڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لومڑی ہاتھ پاؤں زمین پر دے دے مار رہی ہے اور چلاتی ہے۔ حاتم نے اس کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تو کیوں بلبلا رہی ہے؟ لومڑی نے کہا، اے جوان، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو جو تو نے میرا حال پوچھا۔ بات یہ ہے کہ ایک شکاری میرے نر کو بچوں سمیت پکڑ کر لے گیا ہے، اسی لیے روتی ہوں۔ حاتم نے کہا، تو مجھے راہ بتا دے تو میں جا کر تیرے بچوں کو شکاری سے چھڑا لاؤں۔ یہ سن کر لومڑی آگے آئی اور حاتم اس کے پیچھے چل نکلا۔ رات کو اس گاؤں کے قریب جا پہنچے۔ حاتم نے کہا، تو یہاں کہیں چھپ رہے، میں بستی میں جا کر شکاری کو ڈھونڈتا ہوں۔ چنانچہ لومڑی ایک جھاڑی میں چھپ گئی۔ حاتم صبح تک یاد الہی میں مشغول رہا۔ جو ہی آفتاب نکلا، اٹھ کر شکاری کے دروازے پر دستک دی۔ وہ نکل کر پوچھنے لگا، کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، مجھے ایک ایسا مرض ہوا ہے کہ جس کے لیے لومڑی کا تازہ لہو بدن پر ملنا ہے۔ اگر تیرے پاس لومڑی کے بچے ہوں تو مجھے دے دے اور ان کی قیمت جو چاہے سو لے لے۔ شکاری نے کہا، میں نے 7 لومڑیاں پکڑی ہیں۔ یہ کہہ کر ان 7 کو حاتم کے روبرو کر دیا۔ حاتم نے 7 دینار دے کر انہیں لے لیا اور جنگل میں لا کر ان کی ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول کر چھوڑ دیا۔ بچے دوڑ کر اپنی ماں کے پہلو سے جا لگے۔ وہ ان کو پیار کر کے نر کے پاس جو آئی تو دیکھا کہ وہ مرنے کے قریب ہے، لگی لوٹنے پوٹنے اور سر پر خاک ڈالنے۔ حاتم نے کہا، اے لومڑی، اب کیوں روتی ہے؟ وہ بولی کہ آج میرے سر کا تاج ڈھلا جاتا ہے۔ اس کی یہ حالت میری جدائی اور بچوں کے غم نے پہنچائی ہے۔ اگر ابھی اس کا علاج کیا جائے تو شاید یہ نہ مرے۔ حاتم نے پوچھا، کون سی دوا تلاش کی جائے؟ اس نے کہا، اگر انسان کا گرم گرم لہو اس کے منہ پر ٹپکاؤ تو یہ ابھی دوا نہ ہو جائے۔ یہ سن کر حاتم نے ترکش سے تیر نکال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کھولی اور اس کا لہو نر کے منہ میں ٹپکایا۔ وہ توانا ہو گیا۔ حاتم نے انگلی پر پٹی باندھی۔ لومڑی بچوں سمیت حاتم کے پیروں پر گر پڑی۔ حاتم اس کو دلاسا دے کر آگے بڑھا۔ جب بھوک لگتی حاتم جنگل کا میوہ کھا لیتا اور پیاس میں ندی نالوں کا پانی پی لیتا۔ ایک مدت کے بعد حاتم کسی جنگل میں پہنچا۔ وہاں پیاس کے مارے بے تاب ہو گیا۔ پانی ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں ایک سفید چشمہ نظر آیا۔ حاتم اس طرف دوڑ پڑا۔ جب نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ ایک سفید سانپ کنڈلی مارے پڑا ہے۔ حاتم واپس ہونے والا تھا کہ وہ بول اٹھا، ایک جوان یمن کس کام کے واسطے یہاں آیا؟ حاتم نے سانپ کو باتیں کرتے جو دیکھا تو گھبرا کر کہنے لگا، اے بندہ خدا، میں شدت سے پیاسا تھا۔ دور سے تیرے رنگ کی سفیدی پانی کی مانند نظر آئی تو ادھر چلا آیا۔ سانپ نے کہا، اے عزیز، تجھ کو یہاں سب کچھ ملے گا۔ یہ کہہ کر سانپ روانہ ہوا۔
اور حاتم بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہرش ایک باغ میں جا پہنچا، پھر ایک اور جگہ پہنچ گیا جہاں شاہانہ فرش بچھا ہوا تھا اور حوض کے کنارے ایک مسند لگی ہوئی تھی۔ سانپ نے کہا، تو یہاں ذرا انتظار کر، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حوض میں گر پڑا۔ پھر کئی پری زاد چاندی سونے کے خوان سروں پر رکھے اس حوض سے نکلے۔ حاتم کو سلام کر کے خوان آگے رکھ دیے۔ حاتم نے پوچھا، سچ کہو تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کے خدمتگار ہیں جو تم کو اپنے ساتھ لایا ہے اور یہ سب تمہارے لیے بھجوایا ہے۔ حاتم نے کہا، یہ میرے کس کام کا ہے؟ اتنے میں اور بہت سے پری زاد اسی طرح کے خوان میں جواہر لیے حاتم کے پاس آئے۔ حاتم نے کہا، مہمان حاضر ہے، صاحب خانہ کہاں ہے؟ عین اسی وقت وہ سانپ ایک حسین جوان بنا ہوا 21 پری زاد سمیت حوض سے نکل آیا۔ حاتم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حاتم کو مسند پر بٹھلایا اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ حاتم بولا، کبھی دیکھا ہوتا تو پہچانتا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں وہی ہوں جس کے ساتھ تم آئے تھے۔ حاتم بولا کہ اے عزیز، پہلے تیری صورت سانپ کی سی تھی، اب آدمی کی شکل کیوں کر ہو گئی؟ اس نے کہا، یہ بھید کھانا کھانے کے بعد کھل جائے گا۔ پھر دسترخوان بچھوایا اور کھانا چنوایا۔ جب کھانا کھا چکے تو خواص عطردان اور جواہر جڑا ہوا پاندان لائے۔ حاتم نے پوچھا، پہلے تمہاری شکل سانپ کی تھی، اب پری کی سی ہو گئی، اس کا کیا سبب ہے؟ وہ بولا، اے جوان، میں پری کی قوم سے ہوں، نام میرا شمس شاہ ہے۔ حضرت سلیمان کے دور میں ایک دن میں اپنے باغ کی سیر کر رہا تھا۔ مجھے خیال گزرا کہ اپنے لشکر سمیت آدمیوں کے ملک پر چڑھائی کروں، ان کو قتل کر کے ملک چھین لوں۔ یہ سوچ کر فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ خوابگاہ میں جا کر آرام کیا۔ صبح کو جو اٹھا تو اپنے آپ کو اور تمام لشکر کو سانپ کی صورت میں پایا۔ خدا سے توبہ کی۔ فضل الہی سے تمام افواج اصلی صورت پر آ گئی، لیکن پر کسی کے نہ ہوئے۔ پھر میں نے گریہ بیزاری کی، تب یہ آواز آئی، جو کوئی اپنے قول سے پھرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، ہر رات یہی صدا آتی رہی۔ میں نے پھر دعا کی، تب یہ آواز آئی کہ ایک جوان یمن 30 برس کا ادھر آئے گا، تو اس کو دیکھتے ہی اپنی اصلی صورت پر آ جائے گا۔ تجھے اس کی خوب خدمت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو تیرے حق میں دعا مانگے گا تو ہمیشہ اپنی اصلی صورت پر رہے گا، نہیں تو سانپ کی شکل پھر ہو جائے گی۔ ہرش، اسی وقت سے میں سانپ کی صورت میں ہوں اور 30 برس سے اس جنگل میں تیرا منتظر تھا۔ حاتم نے کہا، وہ قول کون سا تھا جس سے تو پھر گیا تھا؟ وہ بولا کہ ہماری قوم نے حضرت سلیمان سے اقرار کیا تھا کہ اگر ہم آدمیوں کو ایذا دیں یا ان کے ملک کا قصد کریں تو اللہ کا قہر ہم پر پڑے۔ اسی دن سے ہماری قوم نے کسی بشر کو تکلیف نہیں دی، مگر ایک دن میرے دل میں برا خیال گزرا تھا جس کی یہ سزا پائی۔ اب توبہ کرتا ہوں۔ حاتم نے غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا اور پری زاد کے حق میں دعا کی۔ اس کی دعا قبول ہوئی۔ پھر اس نے حاتم سے پوچھا کہ صاحب، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ حاتم نے کہا، برزخ کے جزیرے کو جاؤں گا۔ یہ کہا اور وہ چاندی والا موتی جو بطور نمونہ لایا تھا دکھلایا۔ بادشاہ نے کہا، میں پری زاد تیرے ساتھ کیے دیتا ہوں۔ پھر وہ ایک اڑن کھٹولا لائے، حاتم کو اس پر بٹھلایا، 4 نے پائے پکڑے، 3 ساتھ ہو لیے، اس صورت سے آسمان کی طرف ہوا ہوئے۔
چوتھے دن جس جگہ دیو رہتے تھے وہاں پریزادوں نے بھولے سے کھٹولا ایک درخت کے نیچے اتارا اور آپس میں کہا کہ ذرا یہاں آرام کر لیں، کچھ کھائیں پیئیں۔ چنانچہ ایک پریزاد حاتم کے پاس رہا اور باقی ادھر ادھر چلے گئے۔ اتنے میں کئی دیو شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ آدمی کو کھٹولے پر دیکھ کر ہل مچانے لگے کہ یہاں آدمی کہاں سے آ گیا۔ پریزاد حاتم کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتا تھا، اتنے میں چاروں دیو اس سے لڑ پڑے۔ دو تین دیو اس نے مار دیے، آخر پکڑا گیا۔ پھر وہ دیو اس پریزاد کو حاتم سمیت اپنے گھر لے آئے اور پوچھا کہ اس آدمی کو کہاں سے لایا ہے۔ اس نے کہا یہ جوان شمس شاہ کا بڑا دوست ہے، اس کو مت ستاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ تو ایک مدت سے غائب ہے، اب کہاں سے پیدا ہوا؟ پریزاد نے تمام ماجرا بیان کیا۔ دیووں کے سرداروں نے کہا اس آدمی کو پریزاد سمیت کنویں میں قید کر دو، رات کو کھاؤں گا۔ ادھر جب پریزاد واپس آئے تو دیکھا کہ دو تین دیووں کی لاش پڑی ہے، نہ حاتم ہے نہ وہ پریزاد ہے۔ بڑے پریشان ہوئے اور اتنے میں ایک دیو کو سسکتے پایا، اس کے منہ میں پانی ڈالا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مکریس کے دیووں میں سے ہوں، ایک پریزاد نے میرا یہ حال کیا ہے، مگر اس پریزاد کو بھی ایک آدمی سمیت مکریس کے پاس لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی پریزاد دیو کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ فوراً لشکر لے کر چل پڑا اور جاسوسوں نے بتایا کہ مکریس ایک جنگل میں شکار کھیل رہا ہے۔ بادشاہ اس پر جا پڑا، وہ لوگ سنبھل نہ سکے، بہت سے زخمی ہوئے، کتنے ہی مارے گئے۔ آخر مکریس گرفتار ہو کر حضور میں آیا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اے کافر، تو ہم کو بھول گیا، اتنا نہ جانا کہ شمس شاہ ابھی زندہ ہے؟ اب اس آدمی کو پریزاد سمیت فوراً حاضر کر۔ مکریس نے پہلے تو ٹالنا چاہا، مگر پھر مجبور ہو کر حاتم اور اس پریزاد کو بلوا لیا۔ پھر بادشاہ نے مکریس کو اس کے دیووں سمیت آگ میں جلا دیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو اس ملک کا حاکم بنا دیا۔ پھر حاتم سے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہی جو پہلے عرض کیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے 4 پریزاد حاتم کے ساتھ کر دیے، وہ اس کو اڑن کھٹولے میں بٹھلا کر لے اڑے۔ 16ویں دن اس پہاڑ پر اترے جس کو شہزادہ تورمان نے اپنا مسکن بنایا تھا۔ حاتم نے شہزادے کو غمگین دیکھا تو سبب پوچھا۔ وہ بولا میرا نام شہزادہ مہراور ہے، میرا باپ جزیرہ تونان کا بادشاہ مہرنر ہے۔ برزخ کی بیٹی کے حسن و جمال کی تعریف سن کر اس جزیرے میں گیا تھا اور اس کے باپ کے پاس پیغام بھیجا۔ اس نے مجھے بلایا اور اس موتی کو میرے سامنے رکھ کر پوچھا کہ یہ موتی کس دریا کا ہے؟ میں جواب نہ دے سکا، اس نے مجھے نکلوا دیا۔ میں مارے غیرت کے پھر واپس اپنے ملک نہیں گیا، اس پہاڑ پر آ کر رہا۔ حاتم نے کہا تو پریشان نہ ہو، اگر وہ موتی ملے گا تو وہ میں تجھے دوں گا اور اس موتی کی پیدائش کا راز جانتا ہوں، لے اٹھ میرے ساتھ چل۔ چنانچہ دونوں کھٹولے پر جا بیٹھے اور پریزاد انہیں لے اڑے۔ راہ میں مہاکال دیو کا باغ تھا، اتفاقاً اس کی نگاہ ان پر جا پڑی۔ اس نے دیو کو حکم دیا اور وہ اڑے اور ان کو مہاکال دیو کے پاس لے آئے۔ مہاکال نے حاتم کو گرفتار کر لیا۔ مہراور نے دیکھا کہ دیو آدمی کو دیکھ کر باولا ہو گیا ہے، لہذا اس سے کہا اے مہاکال، ایک آدمی کے کھانے سے کیا فائدہ؟ میں تجھے 10 آدمی لا دوں گا۔ دیو نے کہا اے شہزادے، اس کو چھوڑ جا اور 10 آدمی لے آ، پھر میں اس کو تیرے سپرد کر دوں گا۔ شہزادے نے کہا یہ آدمی میرا بڑا دوست ہے، اگر اسے ذرا بھی ایزا پہنچی
تو اس کا بدلہ تجھ سے لوں گا۔ چنانچہ حاتم کو باغ میں چھوڑا اور 4 پریزادوں کو لے کر ایک جنگل میں آیا۔ وہاں مشورہ کیا۔ صلاح یہ ہوئی کہ گھات میں لگے رہیں، جب دیو کو غافل پائیں تو حاتم کو لے کر ہوا ہو جائیں۔ ادھر جو دیو حاتم کی نگرانی کر رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ آدمی کے پر تو ہے نہیں جو اڑ جائے، لہذا شکار کے لیے چلیں گے۔ پھر شکار کا گوشت کھا کر سو گئے۔ مہر آور تو گھات میں تھا ہی۔ دیو کو غافل پا کر حاتم کو کھٹولے پر بٹھلا کر آسمان کی طرف ہوا ہو گیا۔ ادھر مہاکال جب انتظار کر کر کے تھک گیا تو حاتم کو بلوایا، مگر وہ نہ ملا۔ بڑا ناراض ہوا۔ یہاں کا تو ذکر یہ ہے، اور وہ پریزاد حاتم سمیت جب دریائے کہرمان پر پہنچے تو اتفاقاً مہاکال کا ایک دیو بھی وہاں پہنچ گیا۔ چاہتا تھا کہ حاتم کو پکڑ کر اڑا لے، مگر شہزادے نے ایک ایسی تلوار ماری کہ اس کا ہاتھ شانے سے جدا ہو کر گر پڑا۔ پریزاد حاتم کو لے کر آگے بڑھا اور ایک جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں کہنے لگا کہ یہاں ہماری حد تمام ہوئی، آگے نہیں جا سکتے، ہم کو رخصت کرو۔ مہر آور بولا، میں حاتم کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ کھٹولے سے اتر پڑا، چاروں کو رخصت کیا۔ حاتم نے مہر آور سے پوچھا کہ اس جنگل سے کیسے گزرا جائے؟ اس نے کہا، آگے تو پریزاد بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ یہاں کے دیو ان کو ستاتے تھے۔ حاتم نے کہا، اگر میں دیو بن کر چلوں تو کیوں کر راہ طے کی جائے؟ مہر آور بولا، میں تمام دن ہوا میں اڑوں گا، رات پڑے جہاں تو ہوگا وہاں اتر پڑوں گا۔ تب حاتم نے پرندے کا کالا پر نکال کر جلایا اور پانی میں اس کی راکھ گھول کر اپنے بدن پر ملی۔ وہیں دیو کی صورت ہو گیا۔ چرند پرند بھاگنے لگے۔ ہرش تمام دن چلتا، شام کو جہاں رہ جاتا وہیں مہر آور بھی آ ملتا۔ کئی روز بعد ایک دریا پر پہنچے۔ مہر آور نے کہا، دریائے کہرمان یہی ہے۔ حاتم نے دیکھا کہ اس کا کنارہ ادھر کا نظر نہیں آتا۔ گھبرا کر مہر آور سے کہا، بھائی ایسے دریا کے پار کس طرح جا سکیں گے؟ مہر آور نے کہا، یہاں سے کئی کوس دور پر پردہ بدران ہے۔ وہاں کی بادشاہت شمشان پریزاد کرتا ہے۔ اس کے پاس دریائی گھوڑے ہیں، وہ پیراک بھی ہیں اور اڑتے بھی ہیں۔ میں وہاں سے 2 گھوڑے لے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس طرف اڑ گیا۔ قصہ مختصر، وہ 2 گھوڑے لے کر آ پہنچا۔ حاتم ایک گھوڑے پر چڑھ بیٹھا، دوسرے پر یہ سوار ہو کر کہنے لگا، خبردار اس کی باگ نہ چھوڑنا۔ ہرس دونوں ہوا ہو گئے۔ کئی روز بعد کنارہ نظر آیا۔ پریزاد نے کہا، بھائی اب باگ ڈال دو۔ گھوڑے زمین پر اتر پڑے۔ حاتم نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ جزیرہ برزخ دریا کے درمیان ہے۔ وہ بولا، ابتدا اس جزیرے کی یہیں سے ہے، مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ دریائے کہرمان سے پار ہو گئے، یہ بھی ایک ناؤ ہے۔ کئی جزیرے اس میں اور بھی ہیں۔ حاتم نے کہا، وہ شہر یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ وہ بولا، 10 روز کی راہ پر ہے۔ حاتم نے کہا، تو پھر چلو۔ مہر آور نے کہا، میرا ملک یہاں سے نزدیک ہے، چاہتا ہوں کہ جا کر لشکر لے آؤں تاکہ ہم تم شان سے شہر میں داخل ہوں۔ حاتم نے کہا، خدا حافظ، سدھاریے۔ مہر آور وہیں روانہ ہوا۔ پھر حاتم نے سفید پر نکال کر جلائے اور ان کی راکھ پانی میں کھول کر اپنے بدن پر ملی۔ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ چند روز بعد مہر آور اور لشکر لے کر آ پہنچا۔ صبح ہوتے ہی کوچ کا ارادہ کیا۔ سوار ہوئے اور یہ خبر برزخ کے بادشاہ کو پہنچ گئی کہ پریزادوں کا لشکر آ پہنچا۔ اس نے کئی ہزار پریزاد روانہ کیے کہ انہیں راہ میں روک لو۔ شہزادے نے کہلوا بھیجا، کیا ہم لڑنے نہیں آئے، شہزادہ یمن کو آپ سے ملنے کی آرزو ہے، اس لیے میں اس کو یہاں لایا ہوں۔
یہ سن کر بادشاہ نے ان کو بلوا بھیجا اور حاتم سے آنے کا سبب پوچھا۔ حاتم نے چاندی کا وہ انڈا اس کے آگے رکھ دیا جو حسن بانو نے دیا تھا اور کہا، اگر اس کی جوڑی کا موتی حضور سے عنایت ہو تو بڑا احسان ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تو اس کی پیدائش کا احوال بیان کر دے تو موتی اور لڑکی تیرے حوالے کر دوں گا، پھر تیرا اختیار ہے، جسے چاہے اسے دے۔ حاتم نے اس موتی کی پیدائش کا احوال کہنا شروع کیا۔ مہیار سلیمانی سر نیچے کیے سنتا رہا۔ آخر بادشاہ تحسین و آفرین کر کے تخت سے اٹھا اور موتی لے آیا۔ پھر ارشاد کیا کہ شہزادی کو دلہن بنائیں۔ ہرش مہراور کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی۔ 1 مہینے کے بعد وہ رخصت ہو کر اسی دریا پر آئے۔ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر دریائے کہرمان پار کیا، پھر دیووں کی سرحد سے نکل کر شمس بادشاہ کے پاس پہنچے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ 40 روز تک جشن چراغاں ہوا۔ 41 دن مہراور نے حاتم اور شمس شاہ سے رخصت چاہی اور اپنے ملک کی راہ لی۔ پھر پری زادوں نے حاتم کو کھٹولے پر بٹھا کر شاہ آباد کا راستہ لیا اور 1 مہینے میں وہاں پہنچ گئے۔ لوگوں نے حسن بانو کو خبر پہنچائی کہ وہ جوان پھر صحیح سلامت آ پہنچا ہے۔ اس نے پردہ کر کے اندر بلوا لیا۔ حاتم نے موتی نکال کر سب کو دکھلایا اور ساری کہانی بیان کی۔ پھر موتی حسن بانو کو دیا اور اس سے رخصت ہو کر منیر شامی سے ملا، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ پھر کہنے لگا، بس اب ایک ہی سوال رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کو پورا کرتا ہوں۔ ہر 7 دن دونوں ساتھ رہے۔ 8ویں دن حسن بانو کے پاس آیا اور کہا، اب 7واں سوال بیان کیجیے۔ حسن بانو بولی، اب حمام بادگر کی خبر لاؤ، کیونکہ حمام کو گردش سے کیا کام؟ میں نے سنا ہے کہ وہ چکی کی طرح پھرتا ہے، پھر اس میں لوگ کیسے نہاتے ہیں؟ حاتم نے پوچھا، اتنا جانتی ہو کہ وہ کدھر ہے؟ حسن بانو بولی، دکن اور پچھم کے کونے میں ہے، مگر اس کی پیدائش نہیں معلوم۔ یہ سن کر حاتم رخصت ہوا۔ سرائے میں منیر شامی کو تسلی دی اور کہا، انشاءاللہ اب کا سفر کر آؤں تو پھر حسن بانو سے تیری شادی کرا دوں۔ یہ کہہ کر حاتم رخصت ہوا۔